جمعہ کے دن کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنوں کا سردار قرار دیا ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ آخری دن جمعے کا دن تھا، اور اس جمعے کی آخری گھڑیاں تھیں جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو جمعے کا دن تھا، انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا جس دن وہ جمعے کا دن تھا، اور جس دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تخلیق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ نعمت ہے، جنت میں ٹھہرنا، رہائش پذیر ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن جنت سے نکالا جانا، زمین میں بھیجا جانا، ظاہری طور پر اس میں کوئی نعمت والا پہلو نہیں نظر آتا۔ یہ تو ایسے ہے جیسے نعمت چھن چکی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیات میں اور جمعہ کی خصوصیات اور جمعہ کی فضیلتوں کے اندر اس کو ذکر فرمایا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا جمعہ کا دن پیدا ہونا یہ فضیلت کی بات ہے، جمعے کے دن ان کا جنت میں رہائش پذیر ہونا یہ فضیلت کی بات ہے، اسی طرح جمعے کے دن جنت سے نکل کے زمین پہ آنا یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ ظاہری طور پر اس میں کوئی فضیلت نظر نہیں آتی، لیکن علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکل کے زمین پہ آنا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ یہی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ نہ آتے تو زمین کی آبادی نہ ہو سکتی، زمین میں خلافت قائم نہ ہو سکتی، زمین میں اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو سکتے، زمین کو آباد کرنے والے اللہ کے نیک بندے وہ زمین پر نہ آ سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، ان کے آنے کے بعد اسی زمین پر عبادات کا سلسلہ شروع ہوا، ان کے آنے کے بعد اسی زمین پر اللہ کو سجدے ہوئے، بیت اللہ کے طواف ہوئے، لوگوں نے نیکیاں کی۔ اس کا سبب اور ذریعہ جو بنے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام بنے، اور ان کا جنت سے وہ نکلنا بنا ہے۔ اس لیے قیامت تک جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، وہ جتنی عبادات کر رہی ہیں، جتنی فرما برداریاں کر رہی ہیں، اللہ کی جتنی نعمتوں کو استعمال کر رہی ہیں، ان کے لیے سب سے پہلا ذریعہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں پر آنا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے فضائل کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جمعے کے دن اللہ نے انہیں زمین پر آباد کیا تھا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کائنات کو سمیٹا جائے گا، قیامت آئے گی، تو وہ بھی جمعے کے دن آئے گی۔ اس لیے جمعے کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے متعلق، لیلۃ برکۃ، یا ایک روایت میں ہے لیلۃ مبارکۃ و یوم اشرقۃ،
کہ جو جمعہ کی رات ہوتی ہے جو گزر چکی ہے، جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں، جو جمعہ کی رات ہے یہ بڑی بابرکت رات ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو جمعے کا دن ہوتا ہے فرمایا یہ بڑا ہی روشن دن ہوا کرتا ہے۔ جمعے کا دن بڑا نور والا دن ہے، روشن دن ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روشن رات میں اور روشن دن میں میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ روشن دن اور رات سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ روشن رات اور دن سے مراد جمعہ کی رات اور جمعے کا دن ہے۔ یہ روشن ہے، منور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی دنوں کے مقابلے میں ان کو خصوصیت عطا فرمائی۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ لوگ جمعے کے دن کو عبادت کا دن بنائیں، جمعے کے دن کو بطور عبادت کا دن مقرر کریں۔ اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت یہ تھی۔ سب سے پہلے یہودیوں کو کہا گیا اپنی مرضی سے کوئی دن متعین کر لو، لیکن ان کو جمعہ کے دن متعین کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، انہوں نے ہفتے کا دن متعین کر لیا۔ منشا یہ تھی کہ جمعے کا دن متعین ہونا چاہیے، لیکن اختیار دیا گیا کہ تمہیں اختیار ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی متعین کر لو۔ ان کو جمعے کا دن متعین کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، ان کا اتفاق ہوا وہ ہفتے کے دن پہ ہوا کہ ہم ہفتے کا دن عبادت کا دن بنائیں گے۔ بعد میں عیسائی آئے تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا۔ منشا، چاہت اور اللہ کی رضا یہ تھی کہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہونا چاہیے، لیکن ان کو اختیار دیا گیا کہ اپنی مرضی سے ایک دن متعین کر لو عبادت کے لیے۔ انہوں نے اتوار کا دن متعین کر لیا کہ ہم اتوار کے دن عبادت کریں گے، انہیں بھی جمعہ کے دن متعین کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اللہ نے اختیار دیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے جمعے کے دن کو اختیار فرمایا۔ گویا کہ اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت کے مطابق آپ نے اپنے لیے جمعے کا دن متعین کیا، اپنی امت کے لیے جمعے کا دن متعین کیا کہ ہم اس دن میں جمعہ کی عبادت کریں۔ جب اللہ کی منشا کے مطابق چل کر رہے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی چاہت کے مطابق اس دن کو متعین کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس دن کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت برکتیں اور رحمتیں رکھی۔ باقیوں کے مقابلے میں اللہ نے زیادہ عزتیں عطا فرمائی، زیادہ فضیلتیں عطا فرمائی، زیادہ نعمتیں عطا فرمائی اس دن کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مثال دے کے بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کو مزدور کی ضرورت ہو اور وہ بازار جائے مزدور لینے کے لیے، اور وہاں پر جا کے اس سے متعین کر لے کہ بھائی صبح سے لے کر دوپہر تک تو نے میرے ہاں کام کرنا ہے، اتنا کام ہے اور اتنا وقت ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، دوپہر کو تیری چھٹی، 1 روپیہ تجھے مزدوری دوں گا۔ وہ مزدور کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ آ جاتا ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک 12 بجے تک وہ کام کرتا ہے، 12:30 تک کام پورا ہو جاتا ہے، اپنی مزدوری لی، واپس چلا گیا۔ اب اس کا کام ابھی باقی رہ گیا، کیونکہ اس مزدور سے متعین ہو چکا تھا کہ اتنے وقت کے لیے تو نے کام کرنا ہے، وہ چلا گیا، اس کا کام باقی تھا، یہ دوبارہ گیا، ایک اور مزدور متعین کیا اور اس سے کہنے لگا کہ 1 روپیہ مزدوری دوں گا، عصر تک تو نے میرے ہاں کام کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کروں گا، اس کو لے کے آیا، عصر تک اس نے کام کیا، اپنی مزدوری لی، چلا گیا، اس کا کام ابھی باقی تھا۔ یہ ایک تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے مجھے مزدور کی ضرورت ہے، کتنا کام ہے، کتنی دیر کرنا ہے؟ کہتا ہے اتنا ہے، عصر سے مغرب تک پورا ہو جائے گا، 1 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا، 1.25 گھنٹے میں، اس سے زیادہ کام نہیں ہے۔ مزدوری کتنی دے گا؟ 2 روپے تجھے مزدوری دوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیرے ہاں کام کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ تو عرض کی محبوب جو تیسرا آخر میں آیا ہے اس کو فائدہ زیادہ، دونوں لحاظ سے اسے فائدہ ہوا، کام بھی کم کرنا پڑا، مشقت کم اٹھانی پڑی، محنت کم کرنی پڑی ہے، لیکن مزدوری دوسروں کے مقابلے میں ڈبل ملی ہے، 2 گنا زیادہ مزدوری لے کے گیا، آدھی ملنی چاہیے تھی ان سے زیادہ لے کے گیا، دونوں اعتبار سے فائدہ ہوا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنے والا مزدور، اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہودیوں نے کام کیا، انہوں نے عبادات کی، انہوں نے نیکیاں کی۔ دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ایسے ہے جیسے عیسائیوں نے عبادات کی، انہوں نے نیک عمل کیے، کہ محنت زیادہ کی، مشقت زیادہ اٹھائی، مجاہدہ زیادہ کیا، عبادات زیادہ کی، لیکن اجر تھوڑا ملا۔ ظلم نہیں ہوا ان پر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر ظلم ہو گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ مالک ہے، اس کو اختیار ہے، کسی کو نفع زیادہ دے، کسی کو کم دے، کسی کی اجرت زیادہ متعین کرے، کسی کی کم متعین کرے، مالک کو اختیار ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ مجھے تو نے کم کیوں دی، اس کو زیادہ کی دی، جو متعین ہو چکی ہے رضامندی کے ساتھ۔ مالک نے ظلم کسی پر نہیں کیا ہے، جتنا اس کا بنتا تھا اس کو بھی دیا، جتنا دوسرے کا بنتا تھا اس کو بھی دیا، لیکن تیسرے پر اس نے صرف اور صرف عدل نہیں کیا ہے، بلکہ فضل کا معاملہ کیا ہے، مہربانی کا معاملہ کیا ہے، اپنی طرف سے عنایات کا معاملہ کیا ہے، اور کام کم لیا ہے، مشقت اس سے کم اٹھوائی ہے، مزدوری اس سے کم لی ہے، لیکن پہلوں کے مقابلے میں اس کو اجرت زیادہ عطا فرما دی۔ فرمایا یہ مثال ایسی ہے جیسے امت محمدیہ کی مثال ہے، کہ یہ عمل تھوڑا بھی کریں گے اللہ پہلوں کے مقابلے میں زیادہ اجر عطا فرما دیں گے، زیادہ فضیلت عطا فرما دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے جو احکامات تھے وہ یہی تھے کہ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن متعین کیا، تو پورے ہفتے کے دن میں سوائے عبادت کے، چرچ میں جانے کے، عبادت خانے میں جانے کے، کسی کام کے کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ۔ عیسائیوں نے اپنے لیے عبادت کا دن اتوار کا متعین کیا، ان پر پابندی لگ گئی کہ اب اتوار کے دن کاروبار نہیں کرنا، اب ملازمت نہیں کرنی، اب دفتروں میں نہیں جانا، بینکوں کی چھٹی، پوری کی پوری چھٹی عیسائی دنیا کی، صرف عبادت کرنی۔ اور آج تک دیکھ لو، یہودیوں کو تو پتہ نہیں کیا حال ہے کیا نہیں ہے، ان کے مذہبی معاملات کہاں ہیں کہاں نہیں۔ دنیا کے اندر ایک کثیر آبادی عیسائیوں کی موجود ہے، پوری عیسائی دنیا وہ خود تو اتوار کو چھٹی کرتی ہے چرچ میں جانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، صبح صبح کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عورتیں، مرد، سارے کے سارے ان کے اتوار کو چرچ جاتے ہیں۔ وہ ساری عیسائی دنیا اتوار کی چھٹی کرتی ہے اپنی مذہبی عبادات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے دنیا کو مجبور کر دیا ہے کہ جب ان کی چھٹی ہوگی تو ساتھ دوسروں کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ دنیا کو یہاں پر لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ اتوار یہ ان کا مذہبی دن ہے، یہ عبادت کا دن ہے ان کا، اور اس دن کی ان کے ہاں اہمیت ہے۔ آج بے شک وہ توحید پر قائم نہیں ہے، آج عیسائی بے شک اپنی اصل تعلیمات پر قائم نہیں ہے، اصل انجیل کی تعلیمات آج عیسائیوں کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس دن اتوار کی اہمیت ان کی زندگی میں آج بھی موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا کو انہوں نے اس کام پہ لگا دیا، سارے کے سارے مجبوراً ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں، عیسائی اقلیت میں ہیں یہاں پر، لیکن ہمارے ہاں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کبھی پوچھ کے دیکھیں ہمارے حکمرانوں سے، وہ کہیں گے جی ہم نے عالمی بینکوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں اور اتوار کو عالمی بینک بند ہوتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ معاملات نہیں ہو سکتے ہیں، اگر ہم اتوار کی چھٹی نہیں کریں گے، جمعے کی چھٹی کریں گے، ہمیں اتنا خسارہ ہو جائے گا، ہمیں اتنا نقصان ہو جائے گا، ہمیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک چھٹی آگے پیچھے کرنے کے ساتھ جو ہے اربوں خربوں کا ایک دن میں نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہمیں مجبوراً کرنی پڑتی ہے، ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتوار کی چھٹی جو ہے یہ کوئی ان کے ہاں قانون بنا ہوا ہے، یہ عبادت کا دن ہے ان کا۔ جس طرح ہمارے ہاں جمعہ عبادت کا دن ہے، ان کے ہاں اتوار عبادت کا دن، اور وہ اس میں کتنے پکے ہیں اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے جمعہ کے حوالے سے، جمعہ کے دن کی عظمت کے حوالے سے، نماز جمعہ کے اہتمام کے حوالے سے، اس دن کی عبادات کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑی کوتاہی ہے، بڑی کمزوری ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ یہودیوں نے اپنے لیے متعین کیا ہفتے کا دن کہ ہم ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کریں گے۔ واقعہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے، آپ حضرات کے سامنے بارہا اس واقعے کو بیان کیا گیا، صبح درس میں بھی، جمعے کے موقع پر بھی کئی مرتبہ بیان ہوا۔
ایک بستی جس کا نام حاضرۃ البحر قرآن نے ذکر کیا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سمندر کے کنارے، دریا یا کسی بڑی ندی کے کنارے پر یہ لوگ آباد ہیں یہودی، مذہباً یہودی ہیں دریا کے کنارے پر آباد، ان کا ذریعہ معاش مچھلیاں پکڑنا ہے، ماہی گیری کرنا ہے، شکار کرنا ہے، ہفتے کے دن چھٹی ہے، کچھ نہیں کر سکتے، پابندی ہے ان پر۔ اب ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھی، امتحان تھا ان کے لیے، آزمائش تھی، پکڑ نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے، انہوں نے ایک ہیلا کیا، ایک چال چلی، ایک بہانہ بنایا، جال کے ذریعے سے مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، دریا کے کنارے پہ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آتی، تالابوں کا منہ کھولتے، تالابوں کی طرف پانی جاتا، جب پانی جاتا تو مچھلیاں بھی ساتھ چلی جاتی، پھر ان کو بند کر دیتے۔ وہ کہتے تھے ہم نے شکار تو نہیں کیا، ان کو ہم پکڑیں گے اتوار کے دن، پھر ان کو بیچیں گے، لیکن اپنی قید میں کر لیا، اپنی گرفت میں کر لیا کہ جب چاہیں پکڑ سکتے ہیں۔ یہ ہیلا کیا انہوں نے، اپنے عبادت کے دن کے بارے میں انہوں نے یہ ہیلا بہانہ کر کے اللہ کے حکم کو توڑا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان پر اتنے غصے ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ پوری کی پوری آبادی جو تھی اللہ نے ان کو سور اور خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ ایسا اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ کیوں؟ کہ ایک چیز متعین کی گئی ہے عبادت کے لیے، ایک وقت متعین کیا گیا ہے عبادت کے لیے، اور پھر ہیلے بہانوں کے ساتھ اس میں کمی کرنے کی کوشش کرنا، اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرنا، اور قومی سطح پر اس جرم کو جرم نہ سمجھتے ہوئے کرنا، پھر اس پر اللہ کا عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم جو تھی اس کو تباہ کر کے رکھی، ان کی شکلیں بدل گئی، مسخ ہو گئے، کچھ بندر بنا دیے گئے، کچھ خنزیر بنا دیے گئے، اور پھر وہ صرف 3 دن تک زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد آنن فن پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ قرآن نے ہمارے سامنے نقل کیا اور ہمیں سنانے کے لیے کہا کہ دیکھو ہم نے اپنے لیے جمعے کا دن عبادت کا متعین کیا ہے، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمارے اوپر انعام کیا ہے۔ سارا دن نہیں، سارے دن پر پابندی نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، صبح سے لے کر شام تک تم کوئی کام نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا مخصوص وقت جمعے کے دن میں اللہ نے ہمارے لیے عبادت کا متعین کیا، مخصوص وقت ہے، اور وہ قرآن نے متعین کیا ہے، کسی عالم اور مولوی کی بات نہیں ہے، کسی پیر فقیر کی بات نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے لیے اور عبادت کے لیے جمعہ کے دن میں جو وقت متعین کیا گیا، ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، اللہ نے اس کو متعین کیا ہے۔ سورہ جمعہ پوری ایک سورت ہے قرآن کریم میں، اس میں اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر دوڑ کے نماز کی طرف جاؤ، پوری کوشش کر کے نماز کی طرف جاؤ۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، معاملات چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، دنیا کا کام کاج چھوڑ دو، نماز جمعہ کی تیاری اور نماز جمعہ کی طرف جانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وذروا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان ہو جائے۔ اب اذان عموماً 12:30 بجے ہوتی ہے، 12:30 تقریباً اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے تو خیر اذان کا وقت بھی نہیں ہے، اس سے پہلے تو وقت بھی نہیں ہے، 12:25 پہ 20 پہ جا کے وقت شروع ہوتا ہے اور 12:30 اذان شروع۔ زوال سے پہلے پہلے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ڈیوٹی بھی کر سکتے ہیں، جو تمہارے معاملات ہیں جو کچھ کرنا چاہو کر سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن بس اتنا کہہ دیا جب اذان ہو گئی اب کسی قیام کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب صرف ایک ہی کام ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ ذکر سے مراد نماز ہے، پھر نماز جمعہ کی طرف چلو۔ یہاں پر سعی جو ہے اس کے 2 معنی عام طور پر کیے جاتے ہیں، ایک ہے دوڑ کے جانا،
علماء نے فرمایا یہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہے کہ دوڑ کے جاؤ، نہیں، نماز کی طرف حکم یہی ہے کہ سکون سے جاؤ، اطمینان سے جاؤ. جتنے چھوٹے قدم اٹھا کے جاؤ گے زیادہ قدم تمہارے بنیں گے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا. دوڑ کے جانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ فسعوا الی ذکر اللہ کا معنی ہے پورے اہتمام کے ساتھ جاؤ، پوری تیاری کے ساتھ جاؤ. جمعہ کی نماز کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا کے پورے اہتمام کے ساتھ تم نماز جمعہ کے لیے جاؤ. فسعوا الی ذکر اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے. فسعوا الی ذکر اللہ، اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے؟ غسل کرو، اچھی طرح طہارت حاصل کرو، حجامت بنوانی ہے وہ بنواؤ، بال کٹوانے ہیں وہ کٹوا لو، ناخن بڑھ چکے ہیں ان کو تراش لو، اچھی طرح اپنے جسم کو پاک صاف کرو، غسل کرو. جو تمہیں بہترین کپڑا میسر ہے اپنے کپڑوں میں سے وہ پہنو، صاف ستھرا لباس پہنو. کوئی اچھی خوشبو میسر ہے وہ خوشبو لگاؤ، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ جاؤ. یہ نماز جمعہ کی اہمیت ہے. اور جمعہ کی سنتوں میں سے یہ سنتیں ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے، جمعہ کے دن بال کٹوانا بھی سنت ہے، جمعہ کے دن اپنی ظاہری حالت اور حیض کو بہتر بنانا بھی یہ بھی سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، اور پھر خوشبو لگانا سنت ہے. فسعوا الی ذکر اللہ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ پورے اہتمام کے ساتھ جاؤ. جس طرح ہم نے جانا ہو کہیں شادی کی تقریب میں، کسی دعوت کی تقریب میں، کسی خاص تقریب میں جانا ہو، نکلتے تو روزانہ ہے اپنے گھر سے، لیکن جب کسی خاص جگہ پر جانا ہوتا ہے نا تو خاص اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں. عام دوستوں کے پاس جانا ہو تو عام سادہ لباس میں بھی چلے جاتے ہیں. نماز تو پہلے بھی مسجد میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، پورا ہفتہ آئے ہیں، 5 وقت آئے ہیں، لیکن جمعہ کی ان نمازوں کے مقابلے میں اہمیت زیادہ ہے، اس کی خصوصیت زیادہ ہے، اس کی عظمت زیادہ ہے. عام دنوں میں آئے تھے، تمہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ غسل کر کے آؤ، بس ٹھیک ہے وضو کر لیے، طہارت حاصل ہے، تمہیں آ جاؤ نماز پڑھو. نہیں، تمہیں کہا گیا تھا کہ تم بہترین اور اچھے کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، نہیں کہا گیا عام نمازوں میں. لیکن جمعہ کی نماز کی اہمیت ہے تو فرمایا پورے اہتمام کے ساتھ جمعہ کی طرف آؤ. وذروا البیع، اور جب اذان ہو جائے پھر سب کام چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، معاملات چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو. کسی قسم کا کوئی معاملہ جو ہے اذان جمعہ کے بعد نہیں کیا جا سکتا، یہ قرآن کہتا ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر جمعہ کی اذان ہو گئی اور اس کے بعد کسی نے کوئی لین دین کیا، کوئی معاملہ کیا خرید و فروخت کا، تو سرے سے جائز ہی نہیں ہے، منعقد ہی نہیں ہوگا، جائز ہی نہیں ہے سرے سے اگر کسی نے کر لیا. یہاں تک وہ فرماتے ہیں کہ اذان ہو گئی جمعہ کی، نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اگر نکاح بھی ہوا ہے، مسلمان خاندان میں نکاح بھی ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. یہاں تک وہ فرماتے ہیں، اتنی سختی ہے. وذروا البیع، چھوڑ دو ساری چیزیں. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اذان جمعہ کے بعد نماز جمعہ کے لیے جانا اور نماز جمعہ کی تیاری کرنا یہ اتنا اہم کام ہے. اذان ہو گئی، اگر کوئی بندہ کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے بیٹھا اور جمعے کی طرف نہیں جا رہا، جمعے کی تیاری نہیں کر رہا، وہ بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. وہ اندازہ لگائیں، وذروا البیع کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اذان کے بعد غسل کرنا ہے، ابھی نہیں کر سکے ہو تو غسل کر لو، کپڑے ابھی تم نے نہیں پہنے ہیں جلدی جلدی پہن لو، وضو نہیں کیا ہے پہلے، اذان ہو گئی ہے بس اب وضو کرو. یعنی نماز جمعہ کی تیاری تو کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے. ایسا کام جو نماز جمعہ کی تیاری میں رکاوٹ بنے وہ سارے کے سارے اذان جمعہ کے بعد حرام ہو جاتے ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر ایک بات ہے
مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک پہلے ہوتی ہے، ایک خطبے کے وقت ہوتی ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی. یہ مسئلہ بھی ذرا سمجھ لیں، بس اوقات ہمیں نا دھوکہ لگ جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، اور بڑی جلدی لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، جی حضور کے زمانے میں تو اذان نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی. تو اس کو ذرا سمجھ لیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں جمعہ کی اذان صرف ایک ہوتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جمعہ کی اذان ایک ہی ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی جمعہ کی اذان ایک ہی ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، آبادی بڑھ گئی، لوگ زیادہ مسلمان ہیں، مدینہ بہت پھیل گیا ہے. اب امام کے سامنے منبر پر امام بیٹھا ہے، لوگ مسجد میں جمع ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے جب مؤذن اذان دیتا تھا تو باہر تک لوگوں تک آواز نہیں پہنچتی تھی. ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسجد میں جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، خطبہ ہوگا اور اس کے بعد نماز کھڑی ہو جائے گی، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مکان تھا مسجد نبوی سے تھوڑے سے فاصلے پر، زورا. آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ پہلے وہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ وقت پہلے اذان دیا کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، دور دور تک آواز چلی جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ نماز جمعہ کا وقت قریب ہے، لوگ مسجد کی طرف آئیں. پھر تھوڑا سا ان کو انتظار کرو، ان کو وقفہ دو، جس طرح ہمارے ہاں نماز اور اقامت کے درمیان وقفہ ہوتا ہے تو اس طرح کا وقفہ دو. اور اس کے بعد پھر امام جو ہے وہ منبر پہ بیٹھے اور امام کے سامنے دوسری اذان دی جائے اور خطبہ پڑھا جائے اور نماز جمعہ پڑھا دیا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ عمل شروع ہوا. حضرت عثمان غنی صحابی رسول ہیں، خلیفہ راشد ہیں، معیار حق ہیں. آپ نے یہ کام شروع کیا. اس زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ اکرام موجود تھے. حضرت عثمان غنی خود صحابی رسول، حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود، حضرات حسنین کریمین موجود، بدری صحابہ موجود، احد والے موجود، فتح مکہ والے موجود، جلیل القدر صحابہ موجود تھے. حضرت ابو ہریرہ موجود، حضرت عبداللہ بن عباس موجود، ابن مسعود موجود، جلیل القدر صحابہ موجود. کسی ایک صحابی نے حضرت عثمان غنی کو یہ نہیں کہا عثمان تم نے یہ نیا کام کیوں شروع کر دیا ہے، آپ ایسی اذان کیوں دلواتے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں اذان نہیں تھی، یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھی، آپ سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھی، آپ نے کیوں شروع کروا دی. کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، ایسا ہونا چاہیے، یہ اس وقت کا تقاضا ہے. اگر اس کو اس طرح جاری نہ کیا گیا تو بہت سارے مسائل اور دشواریاں پیدا ہو جائیں گی. سارے صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ اب جمعہ کی اذانیں ایک نہیں ہوا کریں گی بلکہ 2 ہوا کریں گی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خلیفہ راشد ہیں، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری امت کے لوگوں جس طرح میری سنت کو لازم پکڑنا ہے اسی طرح میرے خلفاء راشدین کے طریقے اور ان کی سنت کو بھی لازم پکڑنا ہے. تو اس لحاظ سے بھی حضرت عثمان غنی کا طریقہ وہ دین کا طریقہ ہے، وہ شریعت کا طریقہ ہے، وہ سنت اور دین ہی کہلائے گا، وہ دین کے خلاف نہیں کہلائے گا. اب یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو جمعہ کی اذانیں کتنی ہو گئی؟ 2 اذانیں ہو گئی. اب جو خطبے کے وقت اذان دی جاتی ہے یہ اذان قرآن سے ثابت ہے. اذا نودی للصلاۃ، یہ قرآن سے ثابت ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ اذان تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، اور ہمیشہ سے یہ چلی آ رہی ہے. اس اذان جو خطبے کے وقت ہوتی ہے اس کے بعد تو قطعی طور پر کوئی کام نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کیا جائے تو بالکل حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے اس میں. ہاں علماء نے لکھا ہے جو پہلی اذان ہے یہ حضرت عثمان نے جاری کی ہے، وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کا طریقہ بھی دین کا طریقہ ہے، سنت کا طریقہ ہے. اس لیے کوشش کرو کہ اس اذان کے بعد بھی کوئی دنیا کا کام نہ کرو سوائے نماز جمعہ کی تیاری کے.
اس پر بھی اسی طرح عمل کرو جس طرح دوسری اذان پر عمل کرتے ہو. بس پہلی اذان کے بعد نماز جمعہ کی تیاری، اور کچھ نہیں کرتے. اگر ہم ہیلے و بہانوں کے ساتھ ان حکموں کو توڑنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں جی اس سے مراد تو دوسری اذان ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، پہلے جائیں گے تو مولوی صاحب کی تقریر سننی پڑے گی، مسجد میں بیٹھنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، بڑا ٹائم پڑا ہے، اچھا دوسری اذان آئے گی پھر ہم جلدی سے چلے جائیں گے، پھر دوڑتے ہوئے آئے، اذان بھی رہ گئی، خطبہ بھی رہ گیا، سنتیں بھی رہ گئی، بس فرضوں میں آ کے شامل ہو گئے. میرے دوستو، ہیلوں بہانوں کے ساتھ اگر شریعت کے حکم کو ہم اس طرح توڑنے کی کوشش کریں گے تو یہودیوں کا انجام ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. انہوں نے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور اللہ کی طرف سے کیا عذاب آیا تھا، وہ انجام ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. یہ اللہ کی تھوڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے دیا اور باقی سارے وقت میں چھٹی دے دی، اور وہ تھوڑا وقت بھی ہم پورا اللہ کو نہ دے سکے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. اذا نودی للصلاۃ، اذان جب پہلی اذان ہو جاتی ہے تو جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب نماز جمعہ کی تیاری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. ہمارے ہاں اس کے اندر بڑی غفلت ہے، بہت سستی ہے. آپ اندازہ لگائیں، دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بالکل آخری وقت میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کام نہیں بھی ہوگا تو خامخواہ بیٹھے رہیں گے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، اچھا اذان ہوگی پھر جائیں گے، 5 منٹ پہلے چلے جائیں گے. بہت سستی ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو بندہ اول مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے گا، فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، رجسٹر لے کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں. جو پہلے آنے والے ہوتے ہیں ان کا نام اولون میں لکھا جاتا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آنے کی وجہ سے اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہم ساری زندگی بھی کوشش کریں نا، ساری زندگی بھی 2 4 5 10 کے علاوہ عمومی حالت یہ ہے کہ ساری زندگی میں ایک اونٹ بھی قربان نہیں کر سکتے. 2 4 5 10 آدمی ایسے ہوں گے جو کر سکتے ہیں، جن کو اتنا حیثیت ہے ان کی. عمومی طور پر ساری زندگی میں ایک اونٹ بھی لے کے قربان کرنا پڑ جائے نا، ہمارے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوں گے کہ ہم کر سکیں. لیکن اگر جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں مسجد میں آ جائیں، ہر جمعے اونٹ قربان کرنے کا ثواب لے سکتے ہیں. جو اس کے بعد آتے ہیں، فرمایا دوسرے نمبر پر آنے والے، ان کو گائے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. سال کے بعد ایک مرتبہ قربانی کرنی ہوتی ہے ہم نے، اس میں بھی ایک گائے میں 7 حصے تلاش کرتے ہیں، 7 حصے پورے ہو جائیں، ہمارے اوپر بوجھ نہ پڑے. لیکن اگر ہم جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ آئیں، ہم سے پہلے کچھ لوگ آ گئے ہیں اور ہم دوسرے نمبر پر آئے ہیں، تو کم از کم گائے کا ثواب قربان کرنے کا وہ تو ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا سکتا ہے، اس کو تو ہم پا سکتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. جو ان کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں، دنیا میں طریقہ ہے نا، اول دوم سوم اور اعزازی انعامات، پوزیشنیں تقسیم ہوتی ہیں. یہاں اللہ کی طرف سے ہر جمعے یہ پوزیشنیں تقسیم ہو رہی ہیں. جو تیسرے نمبر پر آ رہی ہیں، فرمایا ان کو بکری اور بھیڑ اور دمبا، اس قسم کا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بھی بعد آتے ہیں، اللہ محروم ان کو بھی نہیں کرتے ہیں. جو بعد میں آ رہی ہیں ان کو مرغی کے برابر قربان کرنے کا ثواب مل رہا ہے. جو اس کے بھی بعد آئے ہیں، لیٹ ہو گئے ہیں، ان کو انڈا قربان کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اس طرح ملتا رہتا ہے. لیکن فرمایا جب دوسری اذان ہونے لگتی ہے، دوسری اذان کے لیے، خطبے کے لیے امام منبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، فرشتے ان رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں، نماز جمعہ میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد جو آتے ہیں، بے شک ان کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن وہ جو اعزازی فرشتیں بن رہی تھی، وہ جو لسٹیں بن رہی تھی، وہ جو خاص انعامات تقسیم ہو رہے تھے، جو خاص بندوں میں نام آ رہے تھے، وہ رجسٹر پھر بند ہو جاتے ہیں، ان میں پھر نام نہیں لکھا جاتا. کتنی بڑی محرومی ہو جاتی ہے. یہاں ہمیں پتا چل جائے نا کہ چھوٹی سی کوئی لسٹ گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے، جی یہ تقسیم ہوگا، 2000 روپے تقسیم ہوں گے مہینے پر، پتہ نہیں ملنے بھی ہیں کہ نہیں ملنے، اور ملیں گے کہ بھی صحیح تو پتہ نہیں کب ملیں گے اور کتنے دفتروں کے چکر لگانے پڑیں گے. ہم کہتے ہیں نام آ جائے بس، ملے نہ ملے وہ بعد کی بات ہے، جب ملیں گے دیکھی جائے گی. اور یہاں اللہ کی طرف سے نقد فیصلے ہو رہے ہیں، ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کتنی کوتاہی ہے ہمارے اندر. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز جمعہ میں آنے کے لیے اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے، پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ آنا چاہیے، اور پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کسی پر احسان نہیں، اپنے فائدے کے لیے.
اس کے بعد دوسری اہم بات جہاں ہماری کمزوری پائی جاتی ہے، ہم نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں تو فرمایا اس کے لیے پورے اہتمام اور پوری تیاری کے ساتھ آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، پوری طرح طہارت حاصل کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، باوجاہت طریقے کے ساتھ آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، ہم اللہ کی دربار میں آ رہے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ آ رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا عبادت کرنے کا جس طرح ہمارا یہ ایک لباس ہے، ایک طریقہ ہے، اس طرح عبادت کرنے کے لیے جب آ رہی ہیں تو ہمارے لباس کا ایک حصہ جو ہے وہ اپنے سر کو ڈھانپنا ہے، یہ بھی لباس کا حصہ ہے۔ عاجزی انکساری کا اور خشوع خضوع کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپنا ہے، ٹوپی کے ساتھ، رومال کے ساتھ، امامے کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اضافی چیز ہے، یہ اضافی چیز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا عام زندگی کا معمول، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عام زندگی کا معمول، فقہاء علماء امت صلحاء کا عام زندگی کا معمول، نمازوں اور عبادات کے علاوہ ہٹ کے ان چیزوں سے کبھی ان کا سر ننگا نہیں ہوتا تھا۔ بازار میں جا رہے ہیں سر ننگا نہیں ہے، گھر میں ہے سر ننگا نہیں ہے، دوستوں کی محفل میں ہے سر ننگا نہیں ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آئے ہیں اور ننگے سر آ رہے ہیں۔ یہاں پر یاد رکھیں اس بات کو، اگر کوئی شخص ذہنی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے سر پہ ٹوپی لی تو میں بڑا عجیب سا لگوں گا، سر کو میں نے ڈھانپا تو میں بڑا عجیب سا لگوں گا، اگر اس نظریے کے ساتھ وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپ رہا ہے، اس کی سوچ یہ ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ یہ کسی عام آدمی کا متعین کیا ہوا نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جی میں سر پہ ٹوپی لوں گا، رومال لوں گا، سر کو ڈھانپوں گا تو میں اچھا نہیں لگوں گا، میں خوبصورت نہیں لگوں گا، میرے بالوں کا سٹائل خراب ہو جائے گا، تو پھر اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور اگر اس کا ذہن ایسا نہیں ہے، غفلت اور سستی کرتا ہے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں، یہ بھی تو گناہ کا کام ہے کہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں اور ننگے سر، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم جمعہ کے اندر تو پورے اہتمام کے ساتھ آئیں نا، پورے خشوع خضوع کے ساتھ آئیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آئیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے، اس میں اللہ سے جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اللہ قبول۔ اور ہر آدمی کے لیے یہ اعلان ہے، سب کے لیے یہ اعلان ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ مولوی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، پیروں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ولیوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں ان سے دعائیں منگواتے ہیں، مانگتے ہیں۔ لیکن فرمایا جمعہ کے دن اللہ نے ایسی گھڑی رکھ دی ہے، اس میں جو مسلمان اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ قبول کریں گے۔ سب کے لیے اللہ نے یہ اعلان کر دیا، سب کے لیے اللہ نے یہ پیکج دیا ہے، سب اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس میں بھی بڑی غفلت ہے، بہت سستی ہے۔ آپ دیکھ لیں نماز جمعہ جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے، آدھے سے زیادہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ۔ کتنی بڑی غفلت اور نادانی ہے، ناسمجھی کی بات ہے نا کہ نماز جمعہ جس کے لیے ہم نے اتنی تیاری کی ہے، اتنا اہتمام کے ساتھ آئے ہیں، ہم نے سلام پھیرا اور 2 منٹ اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگ لیں، اتنا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ لاعلمی اور ناسمجھی کیا ہو سکتی ہے کہ فوراً ہم دوڑ جائیں، بس جیسے کسی نے باندھ کے بٹھایا ہوا تھا یہاں پر، اب جو ہے پنجرے کا دروازہ کھلا ہے تو جیسے پرندے نکلتے ہیں، جانور نکلتے ہیں، ہم بھی ایسے مسجد سے نکل کے بھاگ گئے۔ میرے دوستو یہ معاملہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سے مانگنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دعا کرنے کی، ہم اللہ کو کیا پیغام دیں۔ دیکھو کوئی ایک آدمی فردن اجتماعی طور پر نہیں، اکیلے تنہا اگر کوئی اٹھ کے جا رہا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، تو اس کو کوئی تکلیف ہے، وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ اگر 1 2 آدمی 3 آدمی معذوری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں کوئی عمل کر رہے ہیں، اس کا حکم علیحدہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دعا مانگنا فرض ہے، نہیں مانگو تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک عادت بنا لینا اور پھر سارے کے سارے لوگوں کا اس میں شامل ہو جانا۔ اجتماعی طور پر جب یہ عمل ہوتا ہے تو یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ طریقہ جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں اور بالکل ٹھیک نہیں ہے۔
خود بھی اس پر عمل کریں، بچوں کو سمجھائیں، ان کو تربیت کریں، ان کو بتائیں، سکھائیں ان کو، گھر سے جب لا رہی ہیں بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو بتایا کریں کہ دعا مانگنی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہ معمول رہا ہے، وہ دعا مانگنے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو بچوں کو خصوصیت کے ساتھ بٹھاتے تھے کہ یہ معصوم ہے، جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ دعا قبول کر لیں گے، خصوصیت کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ اس لیے یہ طریقہ جو ہے نا یہ بھی مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کے آداب کے بھی بالکل خلاف ہے، اور اللہ کو یہ طریقہ بالکل پسند نہیں ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور آخری بات اور آخری گزارش یہ ہے کہ جس طرح جمعہ کی نماز میں یہ دو فرض ہے نا، یہ ظہر کے قائم مقام ہے، یہ دو فرض اس دن ہمارے اوپر زور نہیں ہے، ہمارے اوپر جمعہ ہے، ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح عام نمازوں میں سنت موقدہ ہوتی ہیں تو جمعہ میں بھی سنت موقدہ ہیں۔ 4 رکعتیں پہلے نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں سنت موقدہ، اور 6 رکعتیں بعد میں سنت موقدہ، 4 اور 2 6، ان کو اسی ترتیب سے پڑھنا، یہ سنت موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ گناہگار، عادت بنا لے گا، جان بوجھ کے چھوڑے گا، عادتاً چھوڑے گا، وہ گناہگار ہے۔ ہمارے ہاں اس میں بھی بڑی کوتاہی۔ جمعہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی اور بھاگ گئے، خطبہ ضروری، جمعہ کی نماز ضروری، اہتمام کے ساتھ دعا مانگنا ضروری، پھر اس کے بعد سنت موقدہ، کم از کم نوافل تو اپنی مرضی ہے، جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، کم از کم یہ ہے کہ جو سنت موقدہ ہیں وہ تو ضروری ہے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر چھوڑ رہے ہیں، عادتاً چھوڑ رہے ہیں تو گناہگار ہو جائیں گے، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو خطبہ ہوتا ہے نا جمعے کا، یہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے بعد خطبہ دیتے تھے، جس طرح عیدین کا خطبہ عیدوں کے بعد ہوتا ہے، پہلے آپ جمعے کا خطبہ جمعے کے بعد دیتے تھے۔ نماز جمعہ پڑھ لی، آپ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، مدینہ میں ڈھول بج گیا۔ اب وہ ڈھول جو بجا تھا تو وہ اس بات کی علامت تھی کہ باہر سے کوئی قافلہ آ گیا۔ ایک آدمی تھا اس زمانے میں، دہیہ اس کا نام تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت دہیہ کلبی، وہ بہت بڑا قافلہ لے کے آتے تھے، اور جب ان کا قافلہ مدینے میں آتا تھا تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں سے سارا سامان ملے گا، اور وہ دن بھی قحط کے دن تھے، تو جیسے ہی وہ ڈھول بجا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جس قافلے کا ہم انتظار کر رہے تھے نا وہ قافلہ آ گیا۔ اب لوگ دوڑے سامان لینے کے لیے، ضروریات لینے کے لیے، مسجد خالی ہونا شروع ہو گئی، اتنے لوگ گئے، روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سننے والے صرف 12 آدمی بچے، 12، صرف 12 آدمی، باقی سارے چلے گئے۔ ضرورت کا موقع تھا، اپنی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے گئے تھے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ خطبہ بھی نماز کی طرح ضروری ہے، وہ سمجھتے تھے کہ نماز ہو چکی، بس خطبے کی کیا اہمیت ہے، ابتدائی زمانہ تھا، وہ چلے گئے۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ جو چند لوگ بیٹھے ہیں نا یہ بھی اٹھ کے چلے جاتے تو پوری مدینے کی وادی عذاب سے بھر جاتی، اللہ کا عذاب آ جاتا، سارے لوگ اگر چلے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے اس عمل کی، نماز جمعہ میں شرکت کرنے کی۔ باقاعدہ قرآن کریم اترا اور پھر تنبیہ کی گئی کہ خبردار میرے محبوب کو یوں چھوڑ کے، وہ خطبہ دے رہے ہیں تم چھوڑ کے چلے گئے، أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تم دنیا کا رزق تلاش کرنے کے لیے گئے، مَا عِندَ اللَّهِ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہترین ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے، بہترین رازق تو وہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔